الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کی دنیا اور آخرت کے پیش آمدہ تمام معاملات کو اپنی لاریب کتاب میں بیان فرمایا، اور قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر کہ انسان کو مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں جتنی بھی چیزیں پیش آمدہ ہیں، آنے والی، لاحق ہونے والی ہیں، سب کو بیان فرمایا، اور بالخصوص وہ چیزیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں آخرت کے اعتبار سے، ان کو تو بہت زیادہ زور دے کر بیان فرمایا۔ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے ایک منظر کو بیان فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس فیصلے کے دوران ایک طبقہ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جنتی جنت میں ہوتے ہوئے جہنم والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کا جلنا، ان کا آگ میں جل کر بسم ہونا، اور پھر دوبارہ زندگی ملنا، پھر دوبارہ جلنا، اس کیفیت کو وہ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آپس میں مکالمے کو اور ان میں آپس میں کی جانے والی بات کو قرآن کریم کے ریکارڈ میں جمع کرا دیا، تاکہ آنے والی پیغمبر کی امت کو یہ سبق اور یہ درس حاصل ہو جائے کہ کون کون سے وہ معاملات ہیں، کون کون سے وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، کون سے وہ اسباب ہیں کہ جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا وہ حصہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون، جنات میں، باغات میں رہنے والے اور جنت کی نعمتوں پر فائز ہونے والے وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں کس چیز نے تمہیں سقر میں ڈالا۔ سقر چیز کیا ہے؟ سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس طبقے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی گہری خندق ہے اور اتنی گہری کھائی ہے کہ انسان کا بس اور کمال ہی نہیں کہ وہ اس کے پاس پہنچ سکے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جو سقر والے، جو جہنم والے آگے سے جواب دیں گے۔ میرے بھائی اور میرے سننے والے ہر سامعین کو یہ گزارش ہے کہ ان چار جوابات کو غور سے سنیں کہ وہ جہنمی کیا جواب دے رہے ہیں، کہ کون سی وجہ ہے جو ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بنی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے۔ اس کا معنی یہ ہے، مفسرین نے دونوں باتیں لکھی، ایک تو یہ لکھا کہ وہ نماز کو ماننے والے نہ تھے، یعنی نماز کا انکار کر دینے والے کفار تھے، اس وجہ سے جہنم میں گئے، اور دوسرا یہ کہ ایک تو نہ ماننا زبان سے ہے جس کا نام کفر ہے، اور ایک نہ ماننا عملاً ہے، یعنی عملی طور پر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک وجہ جہنم میں جانے کی یہ بیان فرمائی ہے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، اور جہنم والے بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آواز میں ہمیں جہنم کی
وہ ہولناک آواز ہمیں پہنچائی ہے قرآن کریم کے ریکارڈ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے وہ الفاظ من و عن ہم تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی مساکین کی جو ضروریات ہیں ان کو نہیں دیکھتے تھے، ان کو نہیں پورا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے۔ زکوٰۃ مسلمان پر مال 1 سال گزرنے کے بعد اس پر اگر مال تجارت نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہم مساکین کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے اور انتہائی اہم مرحلہ بیان فرمایا، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہ کھلانے کے بعد وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خائضین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ خائضین کون ہیں؟ خائضین غیبت کرنے والے ہیں۔ ہم بھی غیبت کی مجلس میں برابر کے شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ہم بھی جہاں بھی کسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہاں میں ہاں ملا دیا کرتے تھے، یا کم از کم اسی مجلس میں بیٹھے خاموشی سے سنتے رہتے تھے، اور شیطان اخرس بن کر وہ ساری باتیں ہم ریکارڈ کرتے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخری کہا جہنمیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ 4 اسباب اگر ہم میں پائے جاتے ہیں تو ان 4 اسباب کو فوری طور پر ضائع کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 4 اسباب کے ہوتے ہوئے موت آ جائے اور یہ موت ہمیں سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اور جہنمیوں کے یہ الفاظ ہیں، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، کہ ہم آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ آخرت کا انکار 2 طرح کا ہے، ایک زبان سے انکار کرنا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا، یہ تو اعلانیہ کفر ہے، اور اگر عملی طور پر انکار کرنا جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیسے رائج ہے کہ کل کس نے دیکھا ہے، کل آئے گا تو دیکھا جائے گا، کل ہوگی تو دیکھا جائے گا، یہ کل قیامت کو کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان کے بعد اگر قیامت کا انکار عملی طور پر بھی انسان کر رہا ہے تو اس کو یہی پکڑ ہوگی۔ یہ 4 چیزیں ہوتے ہوئے اگر موت آ جاتی ہے، انتہائی خسارے والی موت ہے۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آخرت کے خسارے اور نقصان کی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کی تاکہ انسان آخری اور ابدی خسارے سے بچ جائے، آخرت کے نقصان سے بچ جائے۔ مجھے اور آپ کو آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھنا ہوگا، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے اسلوب میں آخرت کے نقائص اور خسائر، جو خسارے والی چیزیں بیان کی ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔